اگلا ٹاپک الگ تھا، اس لیے ہم نے کہا چلو الگ بنایا جائے اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان. یسألونک ماذا ینفقون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں اللہ کے راستے میں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کیا کریں اور کیسے. آپ فرمائیے کہ جو کچھ خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین اور مسافر، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ اسے خوب جانتا ہے. آگے کتب علیکم القتال کی بات ہے کہ اس میں بھی ظاہر ہے مال خرچ ہوتا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ہم نے تم پر لکھ دیا ہے قتال کرنا، جنگ لڑنا دشمن سے. وہو کرہ لکم، تمہیں بہت ناپسند ہے، تم اسے پسند نہیں کرتے ہیں. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لیکن ممکن ہے کہ جو چیزیں تمہیں ناپسند ہوں اس میں تمہارے لیے ہم نے خیر رکھ دی ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں تم بہت محبت رکھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے برائی والی ہوں، اس میں شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور قسم ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں جانتا. اللہ ہی جانتا ہے ساری بات. وانتم لا تعلمون، تم کوئی جاننے والے نہیں ہو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جانے کوئی سی بات کو. بالکل صحیح بات ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی یا ماذا ینفقون کی جو بات ہے وہ والدین پہ، عزیز اقربا، رشتہ دار، مسافر، یتیم، مسکین، دوست احباب، سارے گھر والوں پہ استعمال کریں گے، خرچ کریں گے. اور لیکن جب جہاد جنگ کی بات آئے گی تو آپ حکومت وقت کو بھی دیں گے اور اپنا اسلحہ سازی کریں گے اور جنگ کی تیاری کریں گے. اور صحابہ کرام نے بھی جیسے کیا کہ اپنے گھروں پہ مال پیش کیے جس سے جنگیں لڑی گئی ہیں، بہت زبردست جنگیں ہوئی ہیں، بہت ساری، بہت کچھ ہوا ہے، تو اس میں بھی مال دیا جاتا ہے. آگے آیت ہم جب پڑھیں گے ابھی اسی صورت میں آگے جب چلیں گے تو یسألونک ماذا ینفقون قل العفو قل العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کا اعمال ہے، وہ خرچ کر دو. دوسروں پر سنبھال کر مت رکھنا، دوسروں پر خرچ کر دو. یہ بڑے مشکل پیمانے ہیں، بڑے مشکل پیمانے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ویل آف زندگی گزاری ہے. میں نے کئی بار عرض کی ہے، بہت کھاتا پیتا فیملی، بڑا اچھا ریپوٹیڈ خاندان، پیسوں والے لوگ، دولت مند. حضرت عبد المطلب بڑا نون نام، جو کہ منتظمین میں شامل تھے حج کے امور، حج کے معاملات، خانہ کعبہ کے. تو حج ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا جس میں بہت بڑا کام کاروبار اور بڑی انتظامیہ تھی اور بڑے شاندار ہوتا تھا. مشہور تھا کہ جی کمال ہو جائے گا جب حج پہ جائیں گے، مکہ جائیں گے، ساری تھکن اتر جائے گی. اتنا مال متا ہوگا، اتنی فراوانی ہوگی، اتنا کام کاروبار ہوگا کہ سب کو پورا ہو جائے گا اور وافر ہو جائے گا پورے سال کے لیے. تو لوگ اس لیے حج کرنے آتے تھے. اس فیملی کے سب سے چہیتے صاحبزادے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت عبد المطلب. بہترین کاروباری، بہترین کاروبار، جو 25 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں جوان سیکھے اور 25 سال کی عمر تک کاروبار کرے. کتنا تجربہ ہو گیا ہوگا کام کا، کاروبار کا، ہر اوپر ڈاؤن اپ ڈاؤن سارا جانتے. بہترین، مشہور ہو گئے کہ زبردست بزنس مین ہے، زبردست، چھوٹا موٹا نہیں، بہترین. کام بھی عالی شان، ایمانداری کے ساتھ، اور بہترین منافع لیتے ہیں. خریدار بھی خوش، بیچنے والا بھی خوش. مارکیٹ میں ایک نام کہ جی یہ کمال ہے، ان سے سودے بازی کر لیں. یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی میرا مال لے کر آپ ہی جائیں. لوگوں نے آپ کو انگیج کرنا شروع کر دیا کہ اپنا مال بیچتے ہو، ہمارا بھی لے جائے گا، کہ آپ بہترین تاجر ہیں، آپ بہترین منافع لائیں گے. یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، مستند کتاب ہے. تو پیسہ کمایا ہوگا، بہت بے شمار پیسہ کمایا ہوگا. اب اتنا تجارت ہوگی، اگر دوسروں کا مال بھی جا رہا ہے، ٹھیک ٹھاک انکم ہوگی. کاروبار میں تو کہیں چوک نہیں ہوتی ہوگی. اور یہ آپ کی ریپوٹیشن بڑی اچھی. اور پھر وہ جب ظاہر ہے آپ کی شادی ہو گئی اور وہ بے شمار جائیداد ظاہر ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، وہ بھی آپ کے تصرف میں آ گئی. تو پیسے کی کمی کوئی نہیں تھی، بے حساب مال. اب ہوا یہ کہ جب تبلیغ کی بات ہوئی اور صعوبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، آپ کے سامانوں کو ضبط کیا گیا، جائیداد ضبط کی گئی بہت ساری. شاہ ابی طالب میں چلے گئے تو کام کاروبار ہوا نہیں، ظاہر ہے بہت مشکل ہو گئی. اب اس میں یہ ہوا کہ ریپوٹیڈ سرداران جو تھے، انہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا.
سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرق برق لباس اور یہ جو وی وی آئی پی لائف تھی ظاہر ہے اس کو چھوڑا. وہ گھوڑے اور وہ ذرا بختر اور خدمت گار گزار وہ سارے پھر چلے گئے, چھوڑ دیے. اس وجہ سے کہ جو باقی پبلک تھی اب ان کے پاس تو کھانے پینے کو نہیں تھا, اب ان کے ساتھ برابر رکھنا تھا معاملہ. یہ نہیں کہ جی بادشاہ تو کھا رہا ہے جی, جیسے ہمارا لیڈر ہے نا عمران خان, وہ تو بہترین بلٹ پروف کنٹینر میں بیٹھا ہے, نیچے عوام کو لعنت پڑی ہوئی ہے سالے کو, سردی ہو گرمی ہو بارش ہو بیٹھ جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر نواز شریف بیٹھا وی وی آئی پی کھوئے پائے کھا رہا, عوام ذلیل ہو رہی سڑکوں پہ. وہ ریڈی والا ہوتا ہے نا وہ موچی, کیا یہ کیڑی پارٹی ہے, نون لیگ. بھوتنی کے تو جوتی کاٹ رہا ادھر ہی اسی تھڑے پہ بیٹھا, اور جس کو سپورٹ کر رہا وہ تو ارب خرب پتی ہو گیا. تو یہ والا معاملہ تو تھا نہیں, وہ تو اصلی لوگ تھے. تو انہوں نے اپنا معیار پھر اس لیول پہ رکھا جو غریب ترین آدمی کا معیار تھا, غریب ترین. اور غریب ترین آدمی کے پاس کپڑے نہیں تھے, سطر ڈھانپنے کے کپڑے بھی کئی صحابہ کرام کے پاس نہیں تھے. یہ ایک دھوتی ہی مانتے, صدر ہی ڈھانپ لیتے. اسی لوئسٹ لیول پہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو لے کر آئے, وہی پیمانہ بنایا. اس کو کہتے ہیں فقر اختیار کرنا, اس کو کہتے ہیں اس لیول پہ لے کر آنا جو لیسٹ ایک ارننگ والا آدمی ہوتا ہے. اور آپ نے اس کے بعد پھر ساری زندگی ایسے, کیونکہ پھر حالات تو وہ پیسے کمانے والے رہے نہیں. پھر آپ نے جب اعلان فرما دیا نبوت کا اور ریٹیلیشن آ گئی, بڑی سخت ریزسٹنس آ گئی, جنگیں ہی شروع ہو گئی, فساد ہو گیا, تو وہ آپ یہ تھوڑی تھے کہ جی ابھی ذرا میں تھوڑا سا بزنس کر رہا ہوں, کوئی تجارت کر رہا ہوں, تو بعد میں آ کے آپ سے جھگڑا واپس کروں گا. تھا نہیں, وہ تو ڈیلی بیسس پہ مباحثہ ہو رہا تھا. قرآن شریف نازل ہونا شروع ہو گیا, لوگوں کو آیتیں پتہ چل رہی ہیں, آیتوں پہ سوال ہو رہے ہیں. اب یہ بزی لائف تھی 24 آور, اور سختی بھی اور دشمن بھی بہت. پھر ہجرت بھی ہو گئی. اب جب ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد ظاہر ہے کہ وہ لٹے پیٹے قافلے آ رہے ہیں, برا حال ہے. وہ ہجرت کے وقت آدمی کوئی کیا لے کر آتا ہے, جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ ہمارے باپ دادا ہمیں سناتے تھے, جنہوں نے کی بعد میں پاکستان والی, وہ کہتے تھے کہ اس وقت تو ایک قرآن شریف تھا بس, وہ لے آئے تھے اٹھا کے. وہ باقی کیا اٹھاتے, گھر کی دیواریں اٹھاتے, کیا کرتے, برتن 3 ڈبے, کوئی چائے بنانے کی کیتلی کسی نے اٹھا لی, بڑا تیر مارا. کسی نے کوئی ہانڈی اٹھا لی ہے جی, ایک کسی نے بکری کھول لی کہ جی چلو یہ لے چلتے ہیں, بھینسیں وہیں چھوڑ دی, زمین وہیں ہے. اور جناب علی ابا جی بتاتے ہیں کہ میرے گلے میں قرآن شریف ڈال دیا کہ جی بس یہی ہے, لے جاؤ. پٹا ہوا نیکر, ایک پرانی قمیض جس میں کوئی بٹن کوئی نہیں. تو ہجرت کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ظاہر ہے جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور باقی علاقوں سے مدینہ شریف آ رہے تھے, تو وہ کوئی پیسے لے کے تھوڑی آ رہے تھے. تو غربت تھی, بہت برا حال تھا. اس میں کچھ ویل آف لوگ تھے, حضرت سیدنا عثمان غنی جیسے, سیدنا ابوبکر جیسے, سیدنا عمر جیسے, یہ ان کے پاس کچھ پیسے تھے اور ان کی ریپوٹیشن بھی ٹھیک تھی. اور کچھ صحابہ کرام کا نام ملتا ہے. کچھ انصاری تھے جو بہت اچھے کاروباری تھے, انہوں نے بہت سپورٹ کیا نا ہمیشہ, اور کمال کے لوگ تھے وہ تو, بہت اعلیٰ. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سکونت کی ہمیشہ. آپ نے کہا کہ اب تو میں مدنی ہوں, میں مدینے کا رہائشی ہوں. اپنا وہ برتھ پلیس چھوڑ دیا آپ نے. ان کا اخلاق تھا ظاہر ہے, انصار مدینہ کا کمال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا, حرم, مدینہ میں شفٹ ہو گیا اور کہا کہ جی میں تو مدینہ ہی جاؤں گا, میں مدینے کا رہائشی ہوں, میں تمہارے ساتھ وہاں واپس جاؤں گا. فتح مکہ کے بعد یہ سوال پیدا ہوا نا کہ اب تو بادشاہ ہیں, جہاں دل کرے گا رہیں گے, اپنے ظاہر ہے اپنے گھر رہیں گے, اب باپ دادا کے گھر رہیں گے, اتنی جائیداد ہے, مال ہے. تو کہا نہیں بھائی میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گا, میں یہاں پردیسی ہوں, میں تو یہاں قصر پڑھنے آیا ہوں. نماز بھی قصر پڑھی اور چلے گئے واپس. تو وہ اخلاق تھا بلند انصار مدینہ کا, نے زبردست سپورٹ کی, گھر بار پیش کر دیے, کھانا پینا پیش کر دیا. لیکن ظاہر کتنا تھا, کوئی ملٹی ملینئر تو وہ بھی نہیں تھے. تو ظاہر ہے جب تقسیم ہوا تو بہت تھوڑا تھوڑا, حالات پھر بھی ڈاؤن ہی رہے. پھر ایک کے بعد ایک جنگ, ایک کے بعد ایک صحبت, مشکل حالات. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ فقر کے راستے کو چھوڑا نہیں. ہمیشہ ہمیشہ آپ نے لیسٹ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا وہ رکھا, جو کہ بہت عالی شان تھا. کھانا بھی وہ کھایا جو کم سے کم تر آدمی کھاتا تھا, کم سے کم تر. پیا بھی وہ, پہنا بھی وہ, کر کے بھی دکھا دیا, فقر و فاقہ, بھوک پیاس کر کے دکھا دی کہ جی ایسا ہی ہوں میں بھی, اور میں کوئی پیسے اکٹھے نہیں کر رہا. بعد میں ایک دور آیا, بہت سارے مال غنیمت اکٹھا ہوا, لیکن سٹینڈرڈ کو نہیں بدلا گیا, وہیں رکھا گیا. بڑے بڑے قیمتی تحفے بھی آئے,
لیکن وہ ہمارے توشے کھانے والی نہیں تھے کہ سب کی کمیروں کے بغیرتوں کی رال ٹپک جائے. نواز شریف کی بھی رال ٹپک گئی, جرنیلوں کی بھی رال ٹپک گئی, عمران خان کی بھی رال ٹپک گئی. ابے تم یار بے شرموں کی حد ہے یار. تم نے پوری دنیا میں کوئی گھڑی جائیداد مال تھا, اسباب تھا, وہ چند عرصے چلتا رہا اور اس کے اندر سے کچھ مینٹین کی گئی چیزیں, کچھ بنایا گیا, کچھ خرید فروخت ہوئی, کچھ غلاموں کو آزاد کرایا گیا, مسجد کے لیے زمین خریدی گئی, پیسوں کو استعمال ہوا. تو آہستہ آہستہ پھر جب کمائی نہ کر رہے ہو آپ, سورس آف انکم ختم ہوا تو ظاہر ہے آپ کے ریزروز ختم ہو جاتے ہیں, وہ ہو گئے. تو آخری وقت مشکل ہوتا گیا. اسٹینڈرڈ آپ کا وہ اس لیول پہ آ گیا تھا کہ اس سے لیسٹ کچھ ہو نہیں سکتا تھا. ننگے فرش پر سو جانا, 10-15 دن میں 1-2 کھجور کھا لینا, تو وہ لیسٹ اسٹینڈرڈ پہ آ گئے. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جو اس راستے پہ چل گئے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ان کے لیے مال کا ہونا اور مال کا نہ ہونا ایک برابر ہو گیا, ایک برابر ہو گیا. ان چیزوں کو اب قرآن شریف کی اس اگلی آیت میں جو ابھی پڑھی نہیں ہے, ہم نے پڑھنے والے ہیں, میں جو عرض کی, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو اللہ کے راستے میں, دوسروں کو دے دو. اب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے پاس پھر کیا ہوا؟ آپ میرے جیسا آدمی تو کہے گا نہیں یہ میری ضرورت کی چیز ہے. ابھی میں نے وہ چھت صاف کی نا پچھلے ہفتے, کباڑ پڑا تھا بہت سارا, لکڑی یہ وہ, 3 ڈبے پرانے. آپ کو میں بتاؤں کتنا تھا, 2 سوزوکیاں جو میں نے پچھلے 5 سال سے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ بڑے کام کی چیزیں ہیں, اور اس میں جراثیم اور کیڑے پیدا ہو رہے تھے. کام کی چیزیں تھی, بڑی ضروری. یہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ وہ کباڑ اکٹھا کیا, وہ مزدور آئے تو وہ جناب علی 2 سوزوکیاں بھر کے تو انہوں نے وہ کباڑ نکالا. یہ اس حالت میں آ گئے, میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ اٹھا کے لے جا. تو مجھے ہمارے گھر سے مشورہ ملا کہ لکڑیاں تو رکھ لیتے ہیں, فلانا تو رکھ. یہ ہوتا ہے, میرے دل میں بھی آیا کچھ لکڑیاں رکھ بھی لیں, جو ٹھیک لگی نا 2-4 پھر رکھ لی, کام آئیں گی. کام کبھی نہیں آئیں گی وہ. ہم تو سالے ہندو بھی نہیں ہے جو ہماری چتا میں کام آئیں گی. ہم نے کیا کرنی ہے لکڑی جلا کے؟ ہم لکڑیاں تو جلاتے نہیں ہیں, لیکن ہمارے دماغ ادھر ہی کھڑے ہیں. ماذا ينفقون, ہم کیا خرچ کریں؟ قل العفو, اس کو سیکھو. تمہاری ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے تمہیں وہ دینا پڑے گا لازمی. اگر راستے کے لوگ ہو, سیدھے والے کے, یہ تمہارا کام ہے, تمہیں کرنا پڑے گا. لیکن اتنا مشکل پیمانہ, ہر ایک کی یہ کھیر نہیں ہے کہ جی وہ 12 ربیع الاول کو تو ہم بڑے مزے سے ہیپی برتھ ڈے کر سکتے ہیں نا. لیکن اگر آپ طریقے پہ چلیں گے, وہ کھیر نہیں ہے, اس میں حلوہ نہیں ہے, اس میں دیگ نہیں ہے, اس میں لنگر نہیں ہے, جی تانا تانا دھیم دھیم نہیں ہے, قوالی کا وہ نہیں ہے معاملہ. اس میں تو پیسے لگتے ہیں, پیسے لگتے ہیں, پیسے کمانے پڑیں گے. پیسے کمانے پڑیں گے تو آپ راستے بھی چلیں گے, پیسے کمائیں گے. بہرحال بڑی لمبی بحث ہے. خرچ کرو اللہ کے راستے میں, ماں باپ کو دو سب سے پہلے, والاقربین, قریبی رشتہ دار, والیتامی والمساکین وابن السبیل, سب کا حصہ ہے مال میں. جو کچھ خیر کے کام